اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى صاحب الدعوات النبوية والسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان إمام الإنس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم صلوات بر محمد وآل محمد خداوند عالم قرآن مجید میں اپنے بندوں کو ایک دعوت دے رہا ہے اور ایک امید دلا رہا ہے۔ دعوت دے رہا ہے ادعونی، مجھے پکارو، اور امید دلا رہا ہے استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا۔ یہ خداوند عالم کی عظمت، اس کی رحمت، اس کی کرم اور اس کی رحمانیت کا ایک عظیم نمونہ ہے کہ وہ صاحب اقتدار ہو کر، صاحب ثروت ہو کر، صاحب منصب ہو کر، تمام حقیقی عظمتوں اور تمام حقیقی ملکیتوں کا مالک ہونے کے باوجود اپنے حقیر بندے سے کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو۔ ورنہ عام طور سے دنیا میں جو صاحبان اقتدار ہوتے ہیں، جو صاحبان دولت ہوتے ہیں، جو صاحبان منصب ہوتے ہیں، وہ اپنے چھوٹے کو، اپنے کمتر کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اسے پکارے۔ یہ اس کی رحمانیت ہے کہ وہ واقعاً عظیم ہو کر حقیر کو یہ اجازت دے رہا ہے کہ وہ اسے پکارے، اور اجازت کے ساتھ ساتھ یہ وعدہ بھی کر رہا ہے کہ استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا۔ ورنہ اس دنیا میں آپ کو بہت مل جائیں گے جو یہ کہیں کہ جب ضرورت پڑے تو پکاریے گا، جب ضرورت پڑے تو بتائیے گا، لیکن جب واقعاً ضرورت پڑتی ہے اور انسان ان سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو اکثریت ان کی ہوتی ہے جو جواب نہیں دیتے۔ لیکن خداوند عالم کی عظمت ہے کہ وہ اپنے بندے کو پکارنے کی بھی اجازت دے رہا ہے اور وعدہ بھی کر رہا ہے کہ وہ جواب دے گا۔ پکارنا کسی کو مدد کے لیے، کام کے لیے، کسی بھی طرح سے آواز دینا، عربی زبان میں اس کے لیے دعا کا لفظ ہے جو ہماری اور آپ کی زبان میں آ کر دعا ہو جاتا ہے۔ دعا بھی ایک طرح سے پکار ہے، چاہے وہ بارگاہ الہی میں ہو، چاہے کسی بندے کی بارگاہ میں ہو۔ دعا عربی کے لحاظ سے فرق نہیں ہے۔ پکارنا، بلانا مدد کے لیے یا کسی غرض کے لیے، اس کے اندر بہت سی چیزیں دخل رکھتی ہیں کہ وہ دعا یا وہ پکار یا وہ آواز، اس پر جواب کیسا ہو یا کیوں کر ہو،
اور اس جواب کی نوعیت کیا ہو، یہ کئی چیزوں کے دخل سے بدلتی رہتی ہے۔ کبھی جواب کا تعلق پکارنے والے کی ذات سے ہوتا ہے، یعنی جیسا پکارنے والا ہے ویسا جواب دیا جاتا ہے۔ کبھی جواب کا تعلق جس کو پکارا جا رہا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جسے پکارا جا رہا ہے وہ کیسا ہے، وہ اپنے حساب سے جواب دیتا ہے۔ کبھی جواب کا تعلق اس غرض سے ہوتا ہے جس کے لیے پکارا جا رہا ہے کہ اس کے بدلنے سے جواب بدل سکتا ہے۔ بہت آسان سی مثال ہے، دروازے پہ فقیر آئے، اللہ کے نام پر، پنجتن کے نام پر، اہل بیت کے نام پر آپ کو پکارے تو آپ اسے جواب دیں گے، لیکن اس کی جواب دینے کی نوعیت یہ ہوگی کہ عام طور سے انسان اپنے گھر میں جو سب سے حقیر رقم ہوگی جسے وہ قبول کرنے کو تیار ہو وہ اس کے سامنے پیش کرے گا۔ اس کی پکار پہ جواب تو دے رہا ہے، لیکن وہ رقم یا جواب میں وہ چیز دی جا رہی ہے جو اس کی نظر میں سب سے کمتر ہو، بس اتنی ہو کہ وہ سامنے والا اسے قبول کر لے، اور وہ جب آپ نے جواب دے دیا تو وہ اس کو لے کر چلا بھی جائے گا۔ لیکن اسی دروازے پر ایک دوسرا شخص آئے اور اس کی آواز پر جب آپ لبیک کہیں اور اس کے پاس پہنچے تو اس کی جو مدعا ہے وہ بدل جائے پہلے والے کے مدعا سے، اور اب وہ مثلاً کسی حسینیے کے لیے کچھ مانگ رہا ہے، کسی سبیل کے لیے کچھ مانگ رہا ہے، کسی مسجد کے لیے کچھ مانگ رہا ہے، تو یقیناً آپ جواب میں اسے وہ رقم نہیں دیں گے جو اس سے پہلے والے کو دی تھی، جبکہ ہاتھ وہی ہے، خزانہ وہی ہے، دروازہ وہی ہے، لیکن چونکہ غرض بدل گئی اور پکارنے والے کی نوعیت بدل گئی، لہٰذا آپ کی عطا، آپ کا جواب بدل گیا۔ اب اگر ایک تیسرا شخص آئے اور آپ کے سامنے جو بات پیش کرے وہ ایسی ہے کہ وہ جو شاید ہی کسی اور سے کہے گا یا بہت کم لوگوں سے کہے گا، نہ وہ مسجد کے لیے کچھ مانگ رہا ہے، نہ وہ مجلس کے لیے کچھ مانگ رہا ہے، نہ وہ سبیل کے لیے کچھ مانگ رہا ہے، نہ ہر دن کے غذا کی طرح کوئی فقیری کر رہا ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مثلاً مجھے اپنے بیٹی کی شادی کرنی ہے، میں اپنی آبرو کو بچانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب آپ جو جواب دیں گے وہ یقیناً ان دو پچھلے جوابوں کے مقابلے میں بہت مختلف ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلے آیا تھا وہ ہر دروازے پہ جاتا ہے۔ جب انسان ہر دروازے پہ جاتا ہے تو اس کی وقت، اس کی قیمت، اس کا جواب کم ہو جاتا ہے۔ جو دوسرا آیا ہے وہ بعض دروازوں پہ جائے گا، ہر ایک یہاں تو مسجد کے لیے نہیں جائے گا، ہر ایک یہاں تو حسینیہ کے لیے نہیں جائے گا، ہر ایک یہاں تو سبیل کے لیے نہیں جائے گا، لیکن اکثر کیا جائے، اس کا جواب بھی ظاہر ہے کہ پہلے سے بہتر ہوگا لیکن اتنا نہیں ہوگا۔ لیکن جو تیسرا شخص آیا ہے اس کو جواب دیں گے تو آپ کوشش یہ کریں کہ اپنی حد سے بھی بڑھ کر اس کو عطا کریں، کیونکہ جو پہلا شخص تھا وہ ہر دروازے پہ جا رہا تھا، دوسرا شخص کچھ دروازوں پہ جا رہا ہے، یہ صرف میرے دروازے پر اپنی آبرو لے کر آیا ہے، لہٰذا میں یہ نہ دیکھوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے بلکہ میں اپنے حساب سے اس کو عطا کروں، کیونکہ وہ اپنی آبرو نیلام کرنے میرے دروازے پہ آیا ہے۔ تو انسان کے بدلنے سے جواب بدل جاتا ہے، غرض کے بدلنے سے جواب بدل جاتا ہے۔ اسی طرح عطا کرنے والے جس کو پکارا جا رہا ہے اگر وہ بدل جائے تو یقیناً جواب بدل جاتا ہے۔ یہی فقیر اگر کسی بہت بڑے کے ہاں چلا جائے، کسی واقعاً بڑے کے ہاں چلا جائے تو یقیناً وہ اسے وہ رقم نہیں دے گا جو سب دیتے ہیں، وہ اپنے حساب سے دے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ باقی لوگ کیا دیتے ہیں، باقی لوگوں نے آج کل فقیروں کو کیا ریٹ رکھا، یہ نہیں دیکھے گا، وہ اپنے حساب سے عطا کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ زمانے نے فقیروں کو آتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ان کو عطا بھی کیا ہے، لیکن ہم نے کچھ دروازے ایسے بھی دیکھے ہیں
کہ جہاں جب فقیر آتا ہے تو اسے تخت سلیمانی سے زیادہ عطا کر دیا جاتا ہے. تو یہ فقیر کے بدلنے سے نہیں ہے، یہ جس کو مانگ رہا تھا اس کی عطا کے بدلنے سے. تو شخص کے بدلنے سے جواب بدل جاتا ہے. کبھی شخص پکارنے والے سے جواب میں تبدیلی ہے، کبھی غرض سے تبدیلی ہے، کبھی جو عطا کر رہا ہے اس کی وجہ سے تبدیلی ہے. اب اگر کوئی ایسا مقام آ جائے جہاں یہ تینوں بہت اعلیٰ مرتبہ ہو جائیں، پکارنے والا بھی اعلیٰ ہو، جسے پکار رہا ہے وہ بھی اعلیٰ ہو، جس مقصد سے پکار رہا ہے وہ بھی اعلیٰ ہو، پکارنے والا خود علی ہو، جسے پکار رہا ہے وہ علی الاعلیٰ ہو، جس مقصد سے پکار رہا ہے وہ بھی اعلیٰ ہو. پکارنے والے کی ذات ایسی ہے کہ اس کے نام پر ملتا ہے، بہت بڑی ذات ہے. وہ ذات ہے کہ پیغمبر کی خدمت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، فرمایا یا رسول اللہ میرا دل آج بھاری ہے، طبیعت سنگینی محسوس کر رہی ہے، میرے لیے دعا فرما دیں. پیغمبر کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد فرمایا الہی بحق علی. پیغمبر نے فرمایا خدایا تجھے علی کا واسطہ، علی کے دل کو اس سنگینی سے باہر لے آ، اس دل کو سبک کر دے. لوگوں نے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ ہم جب آپ سے دعا کرنے کو کہتے ہیں، اپنی پریشانی اپنا مدعا پیش کرتے ہیں، تب بھی آپ علی کا واسطہ دیتے ہیں. آج جب علی خود آئے ہیں آپ سے دعا کرانے کے لیے، تب بھی آپ علی ہی کا واسطہ دے رہے ہیں. تو پیغمبر نے جواب میں فرمایا کہ اس علی الاعلیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی دعاؤں میں علی کا وسیلہ رکھا کرو تاکہ دعا جلدی مستجاب ہوا کرے. تو وہ ذات جو خود وسیلہ قبولیت دعا ہے، اگر وہ ذات آ کر بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو بلند کرے تو یہ کتنا عظیم مقام ہے کہ وہ خود پکار رہا ہے. جو سب کو دیتا ہے وہ پکار رہا ہے، جس کو بلا رہا ہے اس سے اعلیٰ کچھ ہے ہی نہیں. وہ بھی کتنا اعلیٰ ہے یہ ہمیں معلوم نہ ہوتا اگر یہ نہ بتاتا. اگر یہ علی آ کر ہمیں نہیں بتاتا کہ وہ علی الاعلیٰ کتنا بلند ہے تو ہم نہیں جان سکتے تھے. ہم اس طرح سے جان پائے کہ وہ علی جو اس علی کا بھی معبود ہے، اس علی کا جس کو دنیا پوجنے کو تیار ہے. تاریخ بشریت میں بہت مل جائیں گے جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، لیکن پوری بشریت کی تاریخ میں واحد ذات ہے جسے لوگ خدا کہہ رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا میں خدا نہیں ہوں مخلوق ہوں. تو اس نے بتایا کہ وہ کتنا عالی، جو علی کا بھی خدا ہے، جسے علی سجدہ کرے وہ کتنا اعلیٰ ہوگا. علی پکار رہا ہے اس علی الاعلیٰ کو. مقصد کیا ہے پکارنے کا؟ کہ خدا مجھے ایسی اولاد یا ایسا بیٹا عطا کرے جو کربلا میں حسین کی نصرت کرے جیسے میں رسول اللہ کی نصرت کرتا تھا. عظیم ہے ذات علی جس نے اس دعا کے ذریعے 2 پیغام ہم کو دیے، صرف دعا کے ذریعے. ایک، نصرت حسین اتنی عظیم چیز ہے، اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ علی جانتے تھے کہ وقت اور الہی تقاضے کے تحت میں کربلا میں نہیں رہوں گا، لیکن نصرت حسین اتنا عظیم امر ہے کہ میں اس سے بہرحال باہر نہ رہ جاؤں، ایک نمائندہ وہاں رکھ دوں جو اس ثواب میں شریک رہے. نصرت حسین اتنا عظیم امر ہے کہ علی دعا کر رہے ہیں کہ حسین کو ناصر ملے. دوسرا پیغام علی نے یہ دیا کہ علی نے جب مانگا بھی تو اپنے لیے پھر بھی نہیں مانگا، حسین ہی کے لیے مانگا. کہ اگر علی نے اگر نہیں مانگا تھا کبھی تو واقعاً کبھی نہیں مانگا. مانگا بھی
تو حسین کے لیے مانگا. لیکن امیر المؤمنین نے اس دعا کے بعد خداوند عالم سے اس دعا کے بعد جو شرط رکھی ہے کہ نصرت کرے حسین ابن علی کی، لیکن ویسے جیسے میں رسول اللہ کی کرتا تھا. یعنی اپنے آپ دعا کا مقصد بھی علی ہو گیا، پکارنے والا بھی علی ہے، جسے پکار رہا ہے وہ بھی علی ہے، جو مانگ رہا ہے وہ بھی علی ہے. علماء کہتے ہیں جہاں اتنے علی جمع ہو جائیں کہ پکارنے والا بھی علی ہے، جسے پکارا جا رہا ہے وہ بھی علی ہے، جس کے لیے پکارا جا رہا ہے وہ بھی علی ہے، اس کا جواب عباس سے نیچے ہو بھی نہیں سکتا تھا. جہاں اتنے علی جمع ہوں وہاں اس کا جواب اس سے کمتر ہو بھی نہیں سکتا تھا. علی نے دعا کی، علی کو علی ملا، اور علی نے اس علی کے لیے انتظام کیا، صرف دعا نہیں کی، دعا کے ساتھ انتظام کیا کہ اس دعا کی قبولیت کا ظرف تیار رہے. دعا کے ساتھ ساتھ ظرفیت بھی اہم ہے. ہمارے مسئلہ کیا ہے؟ ہم دعا تو کر رہے ہیں لیکن واقعاً آمادہ ہیں اس دعا کی قبولیت کے لیے. ہر دن مسجد میں العجل العجل العجل، بقول سبت جعفر صاحب کے آ گئے تو کیا ہوگا، سچ میں آ گئے تو کیا ہوگا. ہم واقعاً تیار ہیں، واقعاً ان کے لیے تیار ہیں، واقعاً عدالت کے لیے تیار ہیں، واقعاً انصاف کے لیے تیار ہیں، واقعاً ظلم سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. کسی اور سے نہیں، اپنی ہی ذات سے سوال کرے. انسان اپنے عہدے کو چھوڑنے کو تیار ہے، اپنے گھر کو چھوڑنے کو تیار ہے، اپنے حق کو چھوڑنے، جو ذہن میں اس کے یہ میرا حق ہے اس کو تیار ہے. کہہ دینا کہ میں ناصر بنوں گا بہت آسان ہے. زیارت میں یا لیتنی کنتو معکم، ہے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، یہ کہہ دینا زیارت میں بہت آسان ہے، کیونکہ 90% جو کہہ رہے ہیں اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ عربی میں کہہ رہا ہے، ترجمہ اسے معلوم ہی نہیں ہے، کیا کہہ رہا ہوں معلوم ہی نہیں. یا لیتنی کنتو معکم، ہے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا اور فوز عظیم پر فائز ہوتا، یہ کہہ دینا آسان ہے. لیکن کیا واقعاً ہم تیار ہیں؟ یہ انسان اپنے آپ سے پوچھے کہ واقعاً تیار ہیں، ناصر حسین بننے کے لیے تیار ہیں. مانگنے والے، ابھی ہم بارگاہوں میں جا کر ابھی ہم منتیں مانگ رہے ہیں، ابھی ہم حاجات پیش کر رہے ہیں، ابھی ہم اپنی ضرورت کے چلے باندھ رہے ہیں. چلے باندھنے والے، اپنی حاجات پیش کرنے والے، اپنی خواہشات کو بارگاہ مولا میں پیش کرنے والے، حاجت طلب کرنے کے لیے کربلا جانے والے دوسرے ہیں، اور حسین کی نصرت کرنے والے دوسرے ہیں. اس میں منع نہیں کر رہا امام حسین سے نہ مانگیے، ان سے نہیں مانگیں تو کس سے مانگیں گے؟ مانگنا بھی انہی سے ہے. لیکن ابھی ہم اسی حد تک پہنچے ہیں کہ ہم مانگنا جانتے ہیں، ابھی ہم اس جگہ نہیں پہنچے جہاں حسین کو دینا سیکھ جائیں. حسین کو کبھی مال کی ضرورت ہوگی، مال دیجئے. حسین کو کبھی جو جان دینے والا ہے وہ جان دیتے ہیں. ابھی ہمیں نہیں پڑی ہے الحمدللہ، جیسے ملک میں رہ رہے ہیں، ابھی بھی بہت اچھی جگہ رہ رہے ہیں. حکومت کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، ملک کی تعریف کر رہا ہوں. بہت سکون کی جگہ رہ رہے ہیں. ورنہ جو نام نہاد اسلامی ممالک ہیں وہاں نہ اس طرح مجلسیں آپ کر سکتے ہیں، نہ اس طرح جلوس نکال سکتے ہیں، نہ اس طرح راتوں کو لاؤڈ سپیکر روشن کر سکتے ہیں، جب چاہیں سڑک روک دیجئے، جب چاہے سبیل لگا لیے. نہیں کر سکتے. اسلامی ممالک میں بغیر اجازت کے اپنے امام بارگاہ مجلس نہیں کر سکتے آپ. اسلامی ممالک میں یہاں کسی کو اجازت کی ضرورت ہے؟ یہاں تو دوسرے آ کے شریک ہو جاتے ہیں. یہ کمال ہے اس ملک کا. ابھی بھی بہت امن کی جگہ پر ہیں، لیکن ابھی بھی ہم دینے کی، مانگنے کی حد تک پہنچے ہیں. یعنی اگر مجلس کر رہا ہے تو اس کا غرض بھی ہے کہ حسین مجھے دیں کچھ، جنتی صحیح، کوئی اور غرض نہیں، چلیے جنتی صحیح. لیکن ابھی بھی ہماری حیثیت مانگنے والی ہے. ابھی ہم اس کیفیت میں نہیں آئے کہ ہم دیں.
اور کربلا سجی ان لوگوں کی وجہ سے جو دینے آئے تھے حسین کو. داستانیں اگر آپ پڑھیں شہداء کی، ایک شہید ہے کربلا کا جس کا بیٹا گرفتار ہے. شب عاشور سے خبر دی جا رہی ہے کہ سرحد پہ تمہارے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا. امام حسین نے فرمایا جا لے جاؤ بیٹے کو چھڑانے کے لیے. اس نے کہا مجھے درندے کھا جائیں، حیوان کھا جائیں مجھے صحرا کے، اگر میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں اپنے بیٹے کی نصرت کو. تو امام نے اس کو لباس دیا قیمتی کہ اچھا اپنے دوسرے بیٹے کو بھیج دو. تو اس نے دوسرے بیٹے کو بھیجا، خود رکاب امام حسین میں شہید ہوا. اتنا جذبہ، تھوڑی سی پریشانی ہو جائے، ابھی تو جنگ کی بات بھی نہیں، مجلسوں کی ہی آنے جانے کی بات ہے، تھوڑی سی طبیعت خراب ہو جائے آج نہیں جا پائیں گے، وہ اسکول ہے اور آج تو کالج ہے اور آج تو مسائل ہیں. یہ مثالیں میں صرف اس لیے دے رہا ہوں، تلخ ہے لیکن حقیقت ہے کہ ابھی ہم مانگنے والی قوم بنے ہیں، حسین سے مانگنے والے بنے، ابھی حسین کو دینے والے نہیں بنے. تو دعا کے ساتھ تیاری ضروری ہے، ورنہ وہ سماج جو اپنے امام کو پکارتا ہے لیکن امام کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ کوفے کا ہوتا ہے. پکارا انہوں نے بھی تھا لیکن جب امام نے جواب دیا تو ان میں بہت کم تھے جو حبیب بن سکے، بہت کم تھے جو مسلم بن سکے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کوفہ ایسا نہیں کہ سب کوفے میں ایسے ہی تھے، کچھ ڈھنگ کے بھی تھے. اگر کوفیوں نے امیر المؤمنین کا ساتھ نہیں دیا یا امام حسن کا ساتھ نہیں دیا یا امام حسین کے خلاف جنگ کرنے آئے تو کوفے سے ہی لوگ نصرت حسین کے لیے بھی آئے، کہیں اور سے تو نہیں آئے. تو کوفہ ایک ایسا شہر ہے، ہر شہر کی طرح، جہاں دونوں کردار مل جائیں گے. کوفے سے جو فوج نکلے گی اس میں شمر بھی مل جائے گا، پسر سعد بھی مل جائے گا، اور اسی شہر سے نکلنے والے حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجا بھی ہو جائیں گے. تو شہر معیار نہیں ہے، معرفت معیار ہے. شہر معیار نہیں بنتا کہاں سے آیا ہے، کس معرفت سے امام کو پکار رہا ہے. تو دعا کرنا آسان ہے، دعا کی تیاری رکھنا زیادہ اہم کام ہے. امیر المومنین نے صرف دعا نہیں کی، امیر المومنین نے دعا کے ساتھ تیاری کی کہ اس دعا کو بارگاہ الہی پر پردہ استجابت تک پہنچنے کے بعد اس کو ایک ظرف کی ضرورت ہوگی، میں اس ظرف کو فراہم کروں. لہذا امیر المومنین ایک مشورہ کر رہے ہیں، عقیل سے مشورہ کر رہے ہیں. تاریخ نے دیکھا کہ عقیل سے امیر المومنین مشورہ کر رہے ہیں شادی کے سلسلے میں. یہ خود ہمارے لیے درس ہے. امیر المومنین کو کیا ضرورت تھی مشورہ کرنے کی، وہ بھی عقیل سے مشورہ کرنے کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عقیل حسب اور نسب کے ماہر تھے، عرب کے قبیلوں کو جانتے تھے، خاندانوں کو پہچانتے تھے، نسلوں کو جانتے تھے. لیکن یہ عام لوگوں کے لیے مسئلہ تھا کہ وہ جا کے عقیل سے پوچھیں. علی کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا علی عرب کے شجروں کو نہیں جانتے تھے؟ کیا علی عرب کے قبیلوں کو نہیں پہچانتے تھے؟ جس کی تلوار نسلیں پہچان کر چلتی ہو اس کو نسلوں کی پہچان نہیں تھی. تو علی پوچھ کیوں رہے ہیں، مشورہ کیوں کر رہے ہیں؟ علی اپنے لیے نہیں پوچھ رہے ہیں، علی صرف اپنے لیے یہ عمل نہیں کر رہے، علی امام بھی ہیں، اپنی قوم کو ایک آئیڈیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ میں علی ہو کر امور میں مشورت کر رہا ہوں تاکہ جب تم پر مسائل آئیں تو جو اہل فن ہیں ان سے سوال کیا کرو، جو جس فن کا ماہر ہے اس سے سوال کیا کرو. ہماری قوم تو تھوڑا آگے چلی گئی ہے، یا تو مشورہ نہیں کرتی ہے، مشورہ کرنا ہی نہیں ہے، سب واٹس ایپ یونیورسٹی کے فارغ و تحصیل ہیں، کسی کو کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا جس سے جو مشورہ کرنا چاہیے وہ نہیں کریں گے. ہمارے پاس آئیں گے، ہم سے پوچھیں مولانا یہ دوا کھا لیں، ہم مولانا کیا بتائیں کہ دوا کھائیے یا نہ کھائیے، میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہوں. کسی زمانے میں طب پڑھایا جاتا تو علماء کو، اب تو نہیں پڑھایا جاتا. مجھ سے آپ شرعی مسئلہ پوچھئے، میں آپ کو بتا دوں گا. میڈیسن میرا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے، میں کیا بتاؤں گا آپ کو. اور شرعی مسئلہ جا کے کلینک پہ ڈسکس کرتے ہیں.
انجینئر صاحب سے پوچھیں گے, ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. انجینئر صاحب سے گھر کا نقشہ بنوائیے, ڈاکٹر صاحب سے دوا لیجئے, مولانا سے شرعی سوال پوچھیے. جس دن ہماری قوم یہ معاملہ صحیح کر لے گی, بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. اب یہاں پتہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی, لکھنؤ میں کٹنگ کی چائے ہوتی ہے, حسین آباد میں, اس پہ بیٹھ کر فتوے ڈسکس ہوتے ہیں کٹنگ کی چائے پہ, کہ یہ فتویٰ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میرے. آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوتا آپ پروفیسر ہوتے کہیں. تو جو جس فن کا ماہر اس سے پوچھو. علی جانتے ہیں حقائق کو, لیکن لوگوں کے لیے ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ اہل فن سے پوچھو. کیوں پوچھو؟ کیونکہ جو دعا میں نے کی ہے اس میں خدا کا نظام یہ ہے کہ اس میں دو کی ضرورت ہے. نظام الہی ہے کہ میں نے چونکہ بیٹا مانگا ہے لہذا باپ کے ساتھ ماں بھی چاہیے. میری دعا میں کمی نہ رہ جائے, اس کی عطا میں کمی نہیں ہوگی, میری دعا یقیناً قبول ہوگی, لیکن میں جو مانگ رہا ہوں اس میں کمی نہ رہ جائے. اس لیے ایسا ظرف چاہیے جو کمال پر ہو, کیونکہ اگر ہلکا سا بھی ظرف میں کمی رہ گئی تو جو کمال میں چاہتا ہوں وہ حاصل نہیں ہوگا. خود علی کے گھر میں مثال ہے, میرے مدعا کے لیے آسان ہو گئی بات. امیر المومنین کے ایک اور بیٹے ہیں محمد حنفیہ. حنفیہ اپنے ننیال کی وجہ سے کہلاتے ہیں, ورنہ محمد ابن علی جنگ جمل میں ہیں, شجاع ترین انسانوں میں سے عرب کے, امیر المومنین کے بیٹے. امیر المومنین نے جنگ کرنا سکھایا ہے, امیر المومنین نے تلوار پکڑنا سکھایا ہے. جنگ جمل میں جب امیر المومنین نے دیکھا کہ دونوں طرف سے جو لشکر لڑ رہا ہے مسلمان ہے, دونوں طرف سے مرنے والے مسلمان ہیں, چاہے ادھر کا سپاہی گرے چاہے ادھر کا سپاہی گرے, مرنے والے تو مسلمان ہیں. امیر المومنین نے جب دیکھا مسلمان اس طرح سے کٹ رہے ہیں تو آپ نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے کہا اس فتنے کے اونٹ کو گرا دو, کیونکہ یہ جب تک اونٹ کھڑا ہے تب تک مسلمان کٹتے رہیں گے, لہذا اس فتنے کے اونٹ کو گرا دو. وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ جب تک یہ اونٹ ہے تبھی تک ہمارا لشکر رہے گا. اب میں اونٹ کہہ رہا ہوں, آپ لوگ خود پہنچیے گا سواری تک. جب تک یہ اونٹ ہے تبھی تک یہ لوگ کھڑے ہیں, ورنہ میدان میں رک نہیں پا, ورنہ علی کے مقابلے میں کہاں آئیں گے لوگ. امیر المومنین کا اونٹ گرا دو. محمد حنفیہ نے حملہ کیا, انہوں نے اونٹ کو سب سے زیادہ پروٹیکشن جو دیا تھا, سب سے زیادہ جو فوجی لگائے تھے, جو سب سے مضبوط قبیلہ تھا وہ اونٹ کے چاروں طرف تھا کہ یہ اگر محفوظ ہے ہماری فوج لڑتی رہے گی. محمد حنفیہ جیسے فرزند علی نے 2 بار حملہ کیا, پسپا ہو گئے, نہیں پہنچ سکے اونٹ تک, واپس آئے. جب واپس آئے تو امیر المومنین خود آگے گئے. اگر امیر المومنین نے نہیں کہا ہوتا تو میری جرأت نہیں تھی یہ جملہ کہوں میں. امیر المومنین نے اپنی تلوار کی مٹھ سے محمد حنفیہ کی پیٹھ پر مار کر کہا یہ تمہارے ماں کے دودھ کی تاثیر ہے جو تم پیچھے آ رہے ہو. علی کے بیٹے ہیں لیکن فرما رہے ہیں کہ تمہارے ماں کے دودھ کی تاثیر ہے جو تم پیچھے آ رہے ہو. اور یہ کہہ کر آپ نے ابا محمد کر کے خطاب کیا امام حسن کو اور فرمایا تم حملہ کرو. امام حسن مجتبیٰ نے جو حملہ کیا ہے وہ واقعاً قابل توصیف نہیں ہے زبان سے, لیکن لکھنے والوں نے لکھا کہ اتنی تیزی سے حملہ کیا تھا کہ عرب کی فوجوں کا پورا نظام بدل گیا. وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے ہم ہیں کہاں. فوج میں پوزیشن ہوتی ہے, عرب کی جنگوں میں ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ ہلال کی شکل میں جنگ کرتے ہیں, میمنہ میسرہ قلب لشکر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. امام حسن نے اتنی تیزی سے حملہ کیا تھا کہ فوجی اپنی پوزیشن بھول گئے تھے کہ ہم ہیں کہاں پر. اور اس تیزی میں جب ان حیرانی اور پریشانی میں وہ پہنچے, ایک نیزہ اونٹ کو مارا, اتنی تیزی سے تلوار نکالی, اونٹ کے پیر کو قلم کیا, اونٹ گرا, معظمہ گری, جنگ ختم. جنگ ختم ہو گئی. تکبیر کے نعرے بلند ہوئے, جنگ ختم ہو گئی.
علی نے دیکھا کہ محمد حنفیہ کے چہرے پہ ایک رنگ آیا اور گیا. بہت فطری چیز ہے کہ جو کام میں نہیں کر سکا وہ ابھی بڑے بھائی نے انجام دیا، جو ابھی میں نہیں کر سکا وہ فوراً بڑے بھائی نے انجام دے دیا. فطری چیز ہے کہ انسان کو تھوڑا سا کبیدہ خاطر ہوگا کہ میں نہیں کر سکا. امیر المؤمنین نے اس رنگ کو دیکھا اور امیر المؤمنین نے فوراً تربیت کا دوسرا عمل انجام دیا، کیونکہ ابھی خود ایک جملہ کہہ کے آئے تھے، بھائی بھی جیت گیا ہے، ابھی میں ایک جملہ کہہ کر آیا ہوں، کہیں یہ جملے اور یہ فتح کل نسل میں کوئی سبب نہ پیدا کرے، کوئی مسئلہ نہ پیدا کرے. علی نے تربیت کے پہلو کو اٹھایا، قریب گئے، محمد حنفیہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر حسن کامیاب ہو گئے اور تم کامیاب نہ ہو سکے تو کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم علی کے بیٹے ہو، وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، وہ رسول اللہ کا بیٹا. اگر وہ کامیاب ہو گیا تو علی کے بیٹے کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، وہ تم سے افضل ہے کیونکہ رسول کا بیٹا ہے. نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ اس تربیت کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب جنگ صفین میں امیر المومنین حسن اور حسین کو روکتے تھے اور محمد حنفیہ کو جنگ میں بھیجتے تھے، کسی اپنے نے ہی کہا کہ دیکھو علی اولاد فاطمہ کو روک لیتے ہیں اور تمہیں جنگ کے شعلوں میں بھیج دیتے ہیں. تو اس تربیت کا نتیجہ تھا کہ اب محمد حنفیہ نے خود جواب دیا کہ میں علی کا ہاتھ ہوں، حسن اور حسین علی کی آنکھیں ہیں. انسان اپنے ہاتھ سے آنکھوں کا دفاع کرتا ہے، یہ تربیت ہے. آج معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ باپ ایک اولاد کو چاہ رہا ہے، ماں کسی ایک اولاد کو چاہ رہی ہے، بعد میں آ کر بتا رہے ہیں کہ ان میں آپس میں جھگڑا ہے. تم نے اس دن اگر انصاف کیا ہوتا کل نسلوں میں یہ اختلاف نہیں ہوتا. پیغمبر نے فرمایا کہ اگر اپنی ایک اولاد کو بوسا کرو دوسرے کے سامنے تو فوراً اسے بھی بوسا کرو، کیونکہ تمہارا اگر یہ عمل کہ ایک کو بوسا کیا ایک کو نہیں کیا، ولو تم نے اچھا عمل کیا ہے لیکن یہ ظلم ہے تمہارا، کیونکہ کل اس کا اثر نسلوں میں دکھائی دے گا. امیر المومنین تربیت سکھا رہے ہیں. تو علی جانتے میرا بیٹا ہے، لیکن وہ کمال ماں کی طرف سے حاصل نہیں ہو پایا محمد حنفیہ کو جو علی چاہتے تھے، کیونکہ کربلا میں علی کو صرف شجاع نہیں بھیجنا ہے، علی کو بامعرفت بھیجنا ہے. کیوں؟ کیونکہ دعا کیا ہے؟ ویسے نصرت کرے جیسے میں رسول اللہ کی کرتا تھا. اس کے لیے معرفت چاہیے، اس کے لیے علم چاہیے. کوئی ایسی آئے جو معرفت کے ساتھ حسن اور حسین کی محبت دلوں میں ڈالے. نتیجہ یہ ہے کہ دلہن گھر میں آ کر کہہ رہی ہے کہ ماں سمجھ کر احترام نہ کرنا، کنیز بن کر خدمت کرنے آئی ہوں. نتیجہ یہ ہے کہ بھائی ہوتے ہوئے پوری زندگی آقا کہہ کر خطاب کر کے بتایا میری تربیت معرفت کے ساتھ ہوئی ہے. علی اس دعا کی تربیت خود کر رہے ہیں. کتنا علم دیا ہوگا علی نے نہیں معلوم. ابوالفضل عباس کے علم کی بات نہیں ہوتی کہیں، کیونکہ ظاہری طور پہ آپ نے علم کا اظہار نہیں کیا ہے، خاموش رہے زندگی بھر. کتنا علم ہے ہم نہیں جانتے، لیکن یہ طے ہے کہ علی کے بیٹے ہیں. اور خود فرمایا کہ مجھے علی نے ایسے علم عطا کیا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانہ بھراتی ہے، اور فرمایا کہ میں نے علی کی زبان چوسی ہے. معصوم کی زبان چوسنا یہ صرف محاورہ نہیں ہے، یہ اثر ہے. کتنا اثر ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، امام کے دور میں ایک شخص کہتا ہے کہ میں بیٹھا تھا امام کی خدمت میں، ایک شخص آیا امام سے باتیں کرنے لگا، ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آیا امام کیا کہہ رہے ہیں. جب وہ چلا گیا تو ہم نے امام سے پوچھا کہ فرزند رسول یہ کون سی زبان میں آپ گفتگو کر رہے تھے؟ اس نے کہا یہ طبیب ہندی تھا، ہند سے آیا تھا، میں اس سے اہل ہند کی زبان میں بات کر رہا تھا. تو راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا فرزند رسول کیا آپ کو اہل ہند کی زبان بھی آتی ہے؟
تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امام کی ادنا نشانی یہ ہے، امام کی کم ترین نشانی یہ ہے کہ وہ ہر مخلوق سے اس کی زبان میں بات کرتا ہے۔ امام نے کہا انسان سے، ہر مخلوق سے، اگر چرند آئے گا تو ان کی زبان میں، اگر پرند آئے گا تو ان کی زبان میں، اژدہا آئے گا تو ان کی زبان میں، انسان آئے گا ان کی زبان میں، اجنہ آئیں گے ان کی زبان میں۔ امام کی کم ترین نشانی یہ ہے کہ وہ مخلوق کو اس کی زبان میں جواب دے گا۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے فرزند رسول سے کہا کہ کاش میں بھی زبانیں جانتا، میں بھی دنیا کے لوگوں سے بات کرتا۔ تو امام نے اسے کہا یہ سنگریزہ اٹھاؤ۔ زمین پہ پڑے یہ کنکری اس نے اٹھا کر امام کے ہاتھ میں دی۔ امام نے اپنے لب مبارک پر اپنے دہن میں رکھی، کچھ دیر زبان پہ رکھ کر اس کو دی، کہا یہ اپنے دہن میں رکھ لو۔ اس نے وہ کنکری جو امام نے اس کو دی تھی وہ اپنے منہ میں رکھی۔ خود کہتا ہے میں 70 زبانوں کا عالم ہو گیا۔ جو کنکری کچھ آن کے لیے معصوم کی زبان پر آ جائے اور اسے کوئی اپنے منہ میں رکھ لے تو 70 زبانوں کا عالم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ذات علی کی زبان چوس کر بڑی ہوئی ہو تو وہ کتنا علم رکھتا ہوگا، لیکن وہ خاموش ہے کیونکہ اس کی تربیت یہ ہوئی ہے کہ وہ خاموش رہے، کیونکہ اسے نصرت حسین بول کر نہیں کرنی ہے، اسے نصرت حسین خاموش رہ کر کرنی ہے، اسے اپنے علم کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ علم جتنا رکھنا چاہیے رکھتا ہے، اسے اظہار نہیں کرنا ہے۔ مقام کیا ہے اس کا ہمیں نہیں معلوم، اشارے ملتے ہیں بس۔ مقام کیا ہے واقعاً اس دعائے علی کا ہمیں نہیں معلوم، علم کتنا ہے ہمیں نہیں معلوم، صرف اشارے ہیں۔ شجاعت کتنی ہے ہمیں نہیں معلوم۔ تصور کریں جس نے جنگ ہی نہیں کی اس کی اتنی ہیبت تھی، اگر وہ واقعاً جنگ کرتا تو کیا ہوتا؟ کتنی ہیبت۔ 32 برس آپ کی عمر ہے، 32 یا 34، اس سے زیادہ عمر نہیں ہے، لیکن یہ 32 یا 34 برس کے انسان جس نے جنگوں میں شرکت نہیں کی ہے علنی طور پر، اس کی شجاعت کا ڈنکا یہ ہے کہ پسر سعد بار بار فوج منگا رہا ہے، اور ابن زیاد نے خط لکھا پسر سعد کو کہ تمہیں کتنے فوجی چاہیے حسین سے لڑنے کے لیے، کتنے ہیں حسین کے ساتھ؟ تو اس نے جواب میں لکھا تھا کہ حسین کے ساتھ 100 لوگ ہوں گے، وَلَٰكِنْ فِيهِمْ عباس، لیکن ان 100 میں عباس بھی ہیں۔ نام کافی تھا دشمنوں کے لیے، خوف کے لیے۔ اس کو علی نے علم دیا، تلوار چلانا سکھائی، تربیت کی۔ کیوں سکھا رہے ہم نہیں معلوم، کیونکہ علی تو جانتے ہیں کہ میرے بیٹے کو لڑنا نہیں ہے، لیکن سکھا رہے ہیں۔ سوچے جس کو علی نے تلوار چلانا سکھائی ہوگی وہ کیسے تلوار چلاتا ہوگا۔ کچھ خاصیتیں ابو الفضل العباس کو جو تاریخ میں ملتی ہیں، جو اولاد علی میں صرف وہ آپ کو ملی ہیں۔ ایک خاصیت جسمانی لحاظ سے، امیر المومنین کے ماتھے پر ایک رگ تھی جو جنگ میں اور جب آپ غصے میں آتے تھے تو یہ رگ پھولنے لگتی تھی، پھڑک جاتی تھی، اور امیر المومنین اس کو دبانے کے لیے ایک زرد رومال باندھتے تھے۔ جب وہ رومال باندھتے تھے تو دشمن علی کے نزدیک نہیں آتا تھا، کیونکہ سب سمجھ جاتے تھے کہ علی کی وہ رگ پھڑک رہی ہے، جلال میں ہے، نزدیک نہیں جاتے تھے۔ اولاد علی میں یہ رگ صرف ابو الفضل العباس کو ملی تھی۔ جب آپ غیظ میں آتے تھے تو آپ کے ماتھے پہ یہ رگ سرخ ہونے لگتی تھی۔ فرق دونوں میں یہ تھا کہ علی وہاں زرد رومال باندھتے تھے، لیکن یہاں رومال نہیں رکھا تھا علی نے۔ علی نے اس اپنی اولاد کے غضب کو قابو میں کرنے کے لیے ایک مہربان ہاتھ ساتھ رکھا تھا کہ تمہیں کوئی رومال نہیں روک پائے گا،
تمہیں صرف حسین کا مہربان ہاتھ روک پائے گا. جیسے ہی یہ رگ پھڑکتی تھی حسین کا ایک ہاتھ عباس کے شانے پہ آتا تھا, عباس آرام ہو جاتا تھا. یہ ہیبت. جنگ نہیں کی ہے آپ نے, ایک یا دو مناظر آپ کے صفین میں نقل کیے ہیں علماء نے. جمل میں آپ تھے لیکن جنگ نہیں کی ہے. نہروان میں ہاں جنگ کی ہے, یا صفین میں جب نہر فرات پر قبضے کی بات تھی تو ابو الفضل عباس گئے حسنین کے ساتھ جنگ کرنے. کچھ مناظر کی اجازت دی امیر المومنین نے. صفین میں ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ خیمہ علی سے علی نکلے 60,000 کے لشکر کے سامنے, گھوڑے کو مہمیز کر کے ایک بار آواز دی, حلی مبارز ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ چہرے پہ نقاب ہے, زرہ نہیں پہنے. حاکم شام نے ارزدق سے کہا کہ تم جاؤ اس کا جواب دو. اس نے کہا یہ نامعلوم شخص ہے, چہرے پہ نقاب پہن کے, میں اس کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا, میں بہت بڑا پہلوان ہوں. تیرا اصرار ہے تو بیٹے کو بھیج دیتا ہوں. وہ بھی بڑا پہلوان تھا شام کا. ارزدق کا بیٹا آیا, اس نقاب پوش نے اسے قتل کیا. دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, بعض میں 7 تک ہے. 7 بیٹے قتل کیے. ظاہر ہے کہ وہ آگے کٹ نہیں رہے تھے, جنگ کر رہے تھے. لوگ دیکھ رہے تھے کہ علی کی تلوار چل رہی ہے, علی جیسے وار ہو رہے ہیں. آپس میں دونوں لشکر کچھ دیر کے لیے جنگ روک کے صرف یہ جنگ دیکھ رہے تھے. اور لوگوں میں آپس میں گفتگو ہے کہ علی ہے کہ کوئی اور ہے, علی ہے کہ کوئی اور ہے. کوئی کہہ رہا ہے علی ہے, کوئی دوسرا کہہ رہا ہے نہیں علی نہیں ہے, کیونکہ چہرے پہ نقاب ہے لیکن بال دکھ رہے ہیں. علی کے بال سفید ہیں, اس نقاب پوش کے بال کالے ہیں, یہ علی نہیں ہے. آپس میں گفتگو ہے. ارزدق آیا, اس نقاب پوش نے ارزدق کو جب قتل کر دیا تو ایک ہنگامہ ہوا کہ یہ علی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ارزدق اپنے دور کا مرہب سمجھا جاتا تھا. علی کے علاوہ کون مرہب کو قتل کر سکتا ہے؟ آپس میں گفتگو. کیسے پتا چلے؟ دشمن فوج نے رائے یہ بنائی کہ پوری فوج حملہ کرے, کیونکہ اگر پوری فوج حملہ کر دے تو علی ایک قدم بھی پیچھے نہیں جائیں گے. اگر چیک کرنا ہے, معلوم کرنا ہے کہ علی ہیں کہ کوئی اور, پوری فوج سے کہہ دو ایک ساتھ حملہ کر دے, ایک قدم بھی پیچھے چلے جائے تو علی نہیں ہو سکتا. دشمن کو آواز دی گئی, فوجوں کو نقارے بجائے گئے, ساری فوج بڑھی. لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ اور مہمیز کر کے لشکر میں در آیا نوجوان. جنگ شروع ہوئی, لوگوں کو یقین ہو گیا علی ہیں. ہر طرف سے حیدرہ علی کی آوازیں. ایک دم سے لوگوں نے دیکھا کہ خیمہ علی سے پھر علی نکلے. لوگ حیران پریشان, ایک ساتھ 2 علی صفین میں لڑ رہے ہیں. ادھر بھی علی ہیں, ادھر بھی علی ہیں, یہ بھی علی کی طرح ہے, وہ بھی علی کی طرح ہیں. لڑتے لڑتے علی نوجوان کے نزدیک گئے, چہرے سے نقاب کو اٹھا کر فرمایا ھذا قمر بنی ہاشم ھذا ابنی عباس. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ. علی کہہ رہے ہیں قمر بنی ہاشم. جیسے علی قمر کہیں وہ کتنا حسین ہوگا. کسی خاندان میں ایک خوبصورت انسان ہو, 2 خوبصورت انسان ہو, آپ کہیے ہمارے یہاں سب سے خوبصورت ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جہاں سب حسین ہو, جہاں ابو طالب جیسے ہوں, جہاں عبداللہ والد پیغمبر کے لیے کہ جب آپ چلتے تھے مکے کے بازار میں تو بازار رک جاتا تھا اپنے حسن کو دیکھنے کے لیے. جناب عبد المطلب قمر بطحا کہلاتے تھے. جناب عبد المناف, جناب ابو طالب, جس خاندان میں خود رسول اللہ ہوں, جس خاندان میں امیر المؤمنین ہوں, جس میں حسن ہوں, جس میں حسین ہوں, وہاں اگر کسی کو قمر کہا جا رہا ہے وہ کتنا حسین ہوگا جو ان تمام قمروں کے درمیان قمر ہے. بنی ہاشم کا قمر, جس کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے, جس کو علم کے اظہار کی اجازت نہیں دی گئی ہے. کتنا شخصیت کس مقام پر ہے. ایک ایسی شخصیت
کہ اگر کربلا کے میدان میں بیچ میں کھڑی ہو جائے تو دونوں طرف اثر مرتب ہوتا ہے، دونوں لشکروں پہ اس کا اثر ہے۔ اگر عباس بیچ میں کھڑے ہیں تو 30,000 سب سے کم لشکر کی جو تعداد ہے 30,000 بتائی گئی ہے، زیادہ بھی بتائی گئی ہے، 30,000 بھی آپ مان لیں بہت بڑا لشکر ہے۔ 30,000 دلوں پر جس کا خوف ہو اور ادھر 100 دلوں میں جس کی وجہ سے اطمینان ہو، اکیلی ذات ہے۔ ادھر اطمینان اس لیے ہے کہ عباس ہے، ادھر خوف اس لیے ہے کہ عباس ہے، ادھر سکون اس لیے ہے کہ عباس ہیں، ادھر بے چینی اس لیے ہے کہ عباس ہیں۔ ایک ایسی ذات جس میں مختلف چیزیں جو ایک دوسرے کی متضاد ہیں، مخالف ہیں، جمع ہیں، سوائے آپ کے والد کا کہیں یہ جمع نہیں دیکھا آپ نے۔ انسان کو شجاع ہونے کے لیے سخت دل ہونا ضروری ہے، دل کا سخت ہونا ضروری ہے، تبھی وہ شجاع ہو پائے گا۔ دل اگر سخت نہیں ہے تو انسان شجاع نہیں ہو پائے گا۔ اور اطاعت کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کا دل نرم نہیں ہے تو مطیع نہیں ہو سکتا۔ کمال اس ذات کا یہ ہے کہ شجاعت بھی اسی کمال پر ہے، اطاعت بھی اسی کمال پر ہے۔ شجاعت ایسی ہے کہ اگر خط کھینچ دے تو 30,000 میں کسی میں جرأت نہیں کہ ادھر آ سکے، اور اطاعت ایسی کہ اگر اسی وقت حسین بلا لے تو سر جھکا کے چلے جائے۔ یہ کمال ہے اس ذات کا۔ کربلا میں نہیں معلوم کس وقت کا یہ منظر ہے، کس وقت یہ عمل آیا نہیں معلوم، 9 محرم کو تو نہیں ہے، 10 محرم میں کس وقت یہ ہوا نہیں معلوم ہے، لیکن ابو الفضل العباس میدان میں گئے، ظاہراً کچھ اپنے انصار کی مدد کے لیے گئے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ انصار امام حسین جب جنگ کرتے کرتے تھے گھر جاتے تھے تو مولا ابو الفضل العباس ان کی نجات کے لیے، ان کو بچانے کے لیے جاتے تھے، اس میں جنگ کرتے تھے۔ تھوڑی بہت جنگ کربلا میں اس طرح سے کی ہے آپ نے، کسی کو نجات کے لیے گئے، جنگ کرنے لگے، لشکر وہاں تتر بتر ہوا، تو ایک شام کا پہلوان تھا، مارد نام لکھا ہے، اس نے کہا تم سے ایک جوان نہیں روکا جا رہا ہے، تمہاری فوج سے ایک جوان نہیں روکا جا رہا ہے، قابو میں نہیں آ رہا ہے تم سے۔ تو شمر نے کہا تم جا کے روک لو۔ مارد گیا، مارد اپنے زمانے کے نیزہ برداروں میں سے تھا، نیزے سے حملہ کرتا تھا۔ اس نے اپنا نیزہ نکالا، ابو الفضل العباس کی طرف پھینکا، لمبا نیزہ جو ہاتھ میں روک کر حملہ کیا جاتا ہے۔ اس نے جب وہ نیزہ چلایا، ابو الفضل العباس نے اس نیزے کی انی کو اپنی 2 انگلیوں کے بیچ میں ایسے روک لیا۔ ہم اس چیز پر یقین نہیں کر پاتے اگر ہم نے 2 انگلیوں کو خیبر میں نہ دیکھا ہوتا۔ اس کی دعا کا اثر آج کربلا میں دیکھ رہے تھے کہ اس نے جو نیزہ چلایا، اس نے اپنی انگلیوں میں ابو الفضل العباس نے اس کی انی کو روک لیا۔ صرف روکا نہیں، اس پہ اتنا زور تھا، اس گرفت میں اتنی زیادہ زور تھا کہ مارد کو احساس ہوا کہ اگر میں نے نیزہ چھوڑا نہیں تو میں خود گھوڑے سے گر جاؤں گا، لہٰذا اس نے وہ نیزہ چھوڑ دیا۔ ابو الفضل العباس نے وہ نیزہ اپنے ہاتھ میں لے کر مارد کے گھوڑے پہ مارا، گھوڑا مرا، وہ زمین پہ گرا۔ عرب میں سب سے بڑی توہین یہ سمجھی جاتی تھی کہ کسی کو اسی کے اسلحے سے مار دیا جائے۔ تو ابو الفضل العباس نے کہا مارد میں تمہیں تمہارے ہی نیزے سے قتل کروں گا، اور اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ مجھے یہ توہین نہ کر، میرے ساتھ یہ ظلم نہ کر۔ ابو الفضل العباس نے کہا نہیں، تم جس کے مقابلے میں آئے ہو، حق یہ ہے کہ تمہارے لیے کوئی احترام نہیں ہے، لہٰذا میں تمہیں تمہارے اسلحے سے ہی قتل کروں گا۔ مارد کا غلام تھا جو اس کے پیچھے کھڑا تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا، عرب کا مشہور گھوڑا، تاویہ نام ہے اس کا۔ تاویہ کو لے کر وہ آگے بڑھا کہ میں اپنے آقا کو اس پہ سوار کر کے نجات دے دوں۔ ابو الفضل العباس کی نظر تاویہ پہ پڑی، ایک بار گھوڑے کو دیکھا، غلام کو دیکھا، مارد کو دیکھا، اس سے پہلے کی فوجیں کچھ سمجھ پاتی۔ ابو الفضل العباس نے غلام کو نیزہ مارا،
اپنے گھوڑے سے جست لگائی، تاویہ پہ سوار ہوئے، لوٹتے ہوئے ایک نیزہ مارد کے سینے پہ مارا۔ شمر نے دور سے منظر دیکھا کہ سوار بھی جا رہا ہے، اس کی سواری بھی جا رہی ہے، فرمایا، اس کے بعد خود شمر نے جملہ کیا، ابو الفضل العباس کو حق تھا کہ وہ تاویہ کو لے جاتے، کیونکہ یہ ہم نے ان کے بھائی حسن سے مدائن میں چوری کیا تھا۔ جب تاویہ کو لے کر ابو الفضل العباس امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام نے دعائیں دی، فرمایا تم بھائی حسن کی لٹی ہوئی امانت واپس لے کر آئے ہو۔ عباس اس شجاع کا نام ہے جس نے ایک نہیں دو امام کی امانتوں کی حفاظت کی ہے۔ وہ شخصیت ہے، ڈھارس ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ خدا آپ سب کو کربلا جانا نصیب کرے۔ مقام ابو الفضل العباس کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، واقعاً کیا ہے ابو الفضل العباس ہم نہیں جانتے۔ علی کی دعا ہے تو یقیناً کمال ہے۔ انسان کچھ چیزیں ایسی کہ واقعاً سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ کربلا میں کس کا روضہ ہے؟ امام حسین کا روضہ ہے۔ کس کی ذریعہ ہے؟ امام حسین کی ذریعہ ہے۔ امام حسین امام معصوم ہے، پنجتن کی فرد ہیں، نواسہ رسول ہیں، اولاد زہرا ہیں، اولاد علی ہیں، خامس علیبہ ہے، چادر تطہیر کے سائے میں رہنے والی شخصیت ہے۔ اور اس کی بارگاہ سے 350 میٹر پہ ایک اور بارگاہ، ایک اور زری، ایک اور قبہ، اور اسے معصوم باب الحوائج کہہ رہا ہے، اسے معصوم باب المراد کہہ رہا ہے۔ کسی اور شہر میں ہوتا، کسی اور قریے میں ہوتا، کسی اور دیہات میں ہوتا تو اتنے تعجب کی چیز نہیں تھی، لیکن ایک معصوم کے ہوتے ہوئے ایک دوسری شخصیت کو باب الحوائج کہا جائے، باب المراد کہا جائے، یہ عظمت ہے۔ یقیناً حسین کی معرفت نے یہ عظمت دلائی ہے کہ تم نے اپنی پوری زندگی مجھ پہ صرف کی ہے، تم نے اپنا سب کچھ میرے لیے نچھاور کیا ہے، تو اب میرا خدا تمہیں وہ عظمت عطا کرے گا جو کسی اور کو عطا نہیں ہوگی۔ کربلا میری ہے، باب الحوائج تم بنو گے، کربلا میری ہے، باب المراد تم بنو گے۔ علماء کہتے ہیں ابو الفضل العباس صرف باب الحوائج نہیں ہے، صرف باب المراد نہیں ہے، باب الحسین بھی ہے۔ یعنی حسین تک اگر کوئی پہنچنا چاہتا ہے تو بغیر عباس کے ممکن ہی نہیں ہے۔ باب الحسین، عراق کے علماء، کربلا کے علماء کا آج بھی دستور ہے، وہ پہلے حرم ابو الفضل العباس جاتے ہیں، پھر حرم امام حسین جاتے ہیں، کہ ادب یہ ہے کہ پہلے عباس سے اجازت لیں پھر حسین کی خدمت میں جائیں۔ وہ عباس دعاؤں میں بعض عملیات میں ایک جملہ ملتا ہے حاجات کے لیے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ جملہ سننے میں آسان ہے، انسان غور کرے۔ کاشف الکرب عن وجہ الحسین، حسین کے چہرے سے کرب مٹانے والے، معصوم کے چہرے سے کرب مٹانے والی ذات۔ میں نے کہا نا، ایک شخصیت جس کا اثر دونوں طرف ہے۔ بچوں کو سکون ہے کہ عباس ہے، انصار کو سکون ہے کہ عباس ہے، بنی ہاشم کو اطمینان ہے کہ عباس ہے، سیدانیوں کو سکون ہے کہ عباس ہے، تمام کائنات ایک طرف، محور ہستی حسین ابن علی، اطمینان ہے کہ عباس ہے۔ شب عاشور امام حسین نے جب چراغوں کو گل کیا، امام نے کیا کہا تھا؟ میں دیکھ نہیں رہا ہوں، تم جا سکتے ہو۔ یعنی ظاہری طور پر امام نہیں دیکھ رہے تھے، وہ لوگ نہ امام کو دیکھ سکتے تھے نہ امام انہیں دیکھ رہے تھے، کوئی بھی جا سکتا تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد اطمینان حسین اگر کوئی محسوس کر سکے، کچھ دیر جب گزر گئی تو حسین ابن علی نے کہا عباس چراغوں کو روشن کر دو۔ حسین کو کتنا اطمینان تھا، سب جا سکتے ہیں، عباس کہیں نہیں جائے گا، اتنا اطمینان۔
یہی وجہ ہے کہ جب ابو الفضل عباس ہاتھوں کو جوڑ کر حسین کے سامنے آئے تھے، حسین نے یہ جملہ شاید ہی کسی شہید کے لیے کہا ہو، تم بھی جانا چاہتے ہو بھیا، تم میرے لشکر کے علمدار ہو. حسین کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ حسین چاہ رہے تھے میری ڈھارس ہو، میرا اطمینان ہو، میرے دل کا سکون ہو، تمہارا ہونا مجھے سکون دیتا ہے، تم بھی جانا چاہتے ہو. خاموش رہنے والے عباس، کبھی نہیں بولے، عباس کبھی کچھ نہیں بولے. عجیب جملہ کہا جو علماء نقل کرتے ہیں، آقا و لشکر ہی کہاں رہا. ابو الفضل عباس جانا چاہتے ہو تو پھر بچوں کے لیے سبیل آپ کرتے جاؤ. کس نیت سے حسین نے یہ جملہ کہا تھا ہم نہیں جانتے، لیکن آج اپنے دروازوں پہ جب ہم سبیل لگاتے ہیں تو شاید حسین کو یہ کہتے ہوں، آقا ابو الفضل عباس تو بازو کٹا کر دریا پہ سو گئے، لیکن ان کی یاد میں ہم آپ کی بیٹی کے نام پر سبیلیں لگاتے ہیں. عباس نے وہ مشق بچی سے لی. تصور کریں کتنی امیدیں اس بچی کے دل میں جاگی ہوں گی، کتنی پیاسی ہے یہ بچی ہم نہیں جانتے. تاریخ میں کچھ جملے ملتے ہیں کہ اصحاب حسین روز عاشورہ، اصحاب حسین کی حالت یہ تھی پیاس سے کہ ان کے جسم کی جلد پھٹ رہی تھی. خود امام حسین نے فرمایا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے دھواں ہے، مجھے نظر نہیں آتا پیاس کی شدت سے. سوچے بڑوں کی جب یہ کیفیت ہے، بچے کا کیا حال ہوگا؟ 3 برس کا بچہ، 4 برس کا بچہ، اور اس سے آ کر عباس کہہ رہے ہیں مشق لے آؤ. کتنی امیدیں اس بچی کے دل میں جاگی ہوں گی کہ اب میرا چچا پانی لے آئے گا، اب ہم پانی پی لیں گے، بھیا علی اصغر کو پانی پلا دیں گے. کتنی امیدیں اس بچی کے دل میں جاگی ہوگی. عجب نہیں کہ سکینہ دور سے علم کو جاتا دیکھ رہی ہوں گی. ہاں علم بڑھ رہا ہے، علم دریا کی طرف جا رہا ہے، علم جھک رہا ہے، شاید دریا تک میرا چچا پہنچ گیا ہے. انتظار کیا ہوگا. ادھر عباس نے پانی بھر کر جب لوٹے ہوں گے، پھر سے جب علم کو بلند ہوتا دیکھا ہوگا تو بچی نے سوچا ہوگا علم دوبارہ بلند ہو گیا ہے، اب کچھ دیر میں پانی آئے گا. لیکن جب منظر نامے میں تبدیلی دیکھی، علم ایک طرف سے دوسری طرف گیا. عجب نہیں بچی نے ہاتھ اٹھا کر کہا ہو بارے الہ میرے چچا کی خیر. ادھر عباس پر ظلم کی انتہا ہوئی، ایک بازو قلم ہوا، لیکن عباس یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا، اپنے امام کی نصرت کرتا رہوں گا. دشمن نے دوسرا حملہ کیا، دوسرا بازو قلم ہو گیا. عباس پھر بھی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. دشمن کی سمجھ میں آ گیا عباس کی جان جسم میں نہیں ہے، عباس کی جان اس ننھی سی مشق میں ہے. جب تک یہ مشق ہے عباس نہ رکیں گے. ارے 3000 کمادار ایک ساتھ عباس کی طرف نشانہ لیا، 3000 تیر جس میں عباس کی طرف بڑھے. ایک تیر مشق پر لگا، پانی کا بہنا تھا، عباس کی امیدیں منقطع ہو گئیں. ایک بار تصویر علی نے گھوڑے کے رخ کو پلٹ دیا. دشمنان علی کا نرغہ ہے، علی کا بیٹا، نہ ہاتھ موجود ہیں نہ ہتھیار اور اسلحہ ہے کہ دفاع کر سکے. کوئی تلوار چلاتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے. اسی اسنا میں عباس نے آنکھ سے تیر نکالنے کے لیے سر کو جھکایا تھا. ایک گرز آہنی عباس کے سر پر لگا. روایات میں جملہ ملتا ہے سلام اس شہید پر جو کربلا میں منہ کے بھل زمین پر آیا.
ارے بازو نہ تھے کہ اپنے جسم کو سہارا دے سکے، آواز دی آقا غلام کی خبر لیجئے، حسین کمر کو تھام کر بڑھے۔ میں نے مجلس تمام کی، آخری جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اثر عباس کے جانے کا اثر، کربلا میں یکا یک منظر تبدیل ہوا۔ عباس کی طرف جب حسین بڑھے، گھوڑے نے زمین کی طرف دیکھ کر کچھ کہا، حسین نے زمین کربلا کی طرف دیکھا، ایک بہت آشنا چیز نظر آئی، اتنی آشنا، اتنی مقدس۔ حسین گھوڑے سے نیچے آئے، کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، ایک بار ہاتھ کو بڑھا کر ہاتھوں کو اٹھایا، لبے مبارک رکھے، ان ہاتھوں کو بوسا دیا جنہیں کبھی علی بوسا دیتے تھے، کبھی زینب کی ڈھارس تھے، کبھی حسین کو سوار کیا، کبھی حسن کو سوار کیا، ابھی حسین بوسا دے رہے تھے۔ کسی نے کربلا میں پکارا، یا ابن الزہرا کیا دیکھتے ہو؟ ارے حسین نیزے کی طرح سیدھے ہوئے، رخ کیا عباس کی طرف۔ عباس اپنے جانے کا اثر دیکھ رہے ہو، نامحرموں